نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ان لوگوں کو، یہودیوں کو اور اسی طرح ابو حارثہ بن علقمہ کو، جو یہ کہتا تھا اپنے بھائی سے، اگر میں نے سچی بات کہہ دی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو مجھ سے میرا مال و دولت چھن جائے گا۔ اور اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ وہ مکہ کے لوگ تھے، ان کے پاس وہ مال و دولت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس وہ حرب کا سامان حرب ان کے پاس نہیں ہے، لڑائی کا سامان جس طرح ہمارے پاس ہے، جو تجربہ ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بھی پہلے بھی ان کو جواب دیا، اور اس آیت مبارکہ میں بھی کہ یہ دنیاوی مال و زینت ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہ ان قریب ختم ہو جائے گا۔ اصل ٹھکانہ جو ہے یہ تو نفع کی چیز ہے، ٹھکانہ نہیں ہے۔ اصل ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اصل جگہ جو ہے وہ آخرت کی جگہ ہے، اصل جو گھر ہے دار القرار وہ آخرت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہے اگر اللہ رب العزت سے غافل کریں تو یہ مذموم ہیں، یہ اچھی نہیں ہیں۔ جس طرح کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی سے اس مال و دولت نے تمہیں غافل کر دیا، یہ تمہارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور یہ جلد ختم ہو جانے والا ہے۔ دیکھیں ترجمہ، زُجِّنَ لِلنَّاسِ، تزیین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بنا سنوارنا، خوبصورت بنانا، خوبصورت کسی چیز کا لگنا۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ رب العزت نے یہ چیزیں جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر آ رہا ہے لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی ہیں۔ ہر کسی کو ان چیزوں میں رغبت ہے، ہر آدمی
ان چیزوں کو چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات لذت کی چیزیں، کہ انسان جس کی انسان کے دل میں انتہائی لذت ہو، انتہائی رغبت ہو، اسے شہوات، ان چیزوں کو شہوات سے تعبیر کیا جاتا ہے. شہوات سے مراد ہے جن چیزوں کی شہوت، لذت ہے جن چیزوں کی، وہ مشتہیات، وہ چیزیں مراد ہیں. نفس شہوت مراد نہیں، وہ چیزیں مراد ہیں، نفس لذت مراد نہیں ہے. مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت. مرغوب یعنی جس میں انسان کو رغبت ہوتی ہے، جو انسان چاہتا ہے وہ چیزیں، ان کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی. عورتوں سے والبنینا، بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ، قناطیر یہ جمع ہے قنطار کی. قنطار کہتے ہیں مال کے بڑے ڈھیر کو، جو تہ بتہ چنا ہوا ہو، مال کا بڑا ڈھیر. مقنطرہ جو ہے وہ اسی کی تاکید کے لیے لایا گیا. ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. ذہب کو اس لیے بھی ذہب کہتے ہیں، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، یہ سونا جو ہے وہ جانے آنے جانے کی چیز ہے. فضہ منتشر ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس لیے سونا چاندی یہ جو منتشر ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، ہر وقت ہر کسی کے پاس نہیں رہتا، اس لیے اس کو فضہ بھی کہتے ہیں. خیل یہ جمع حق کا لفظ ہے، گھوڑوں کو کہتے ہیں. اس کا مفرد ہے فرس. اس کا مفرد جو ہے وہ اس کے لفظ سے نہیں ہے. یہ خیل ہے، وہ فرس ہے. مصومہ یہ سیما سے ہے، اس کا معنی علامت لگایا ہوا. والانعام نام کی جمع ہے، چوپاؤں کو کہتے ہیں. جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں، یہ جو چوپائے ہیں ان کو کہتے ہیں. اور نام یہ خود بھی جمع ہے، اس کا واحد جو ہے وہ بھی اس کے لفظ سے نہیں آتا. والحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں ان کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے، انسان ان پہ فریفتہ کر دیا گیا ہے. مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، یعنی عورتوں کی، بیٹوں کی، ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کی، علامت نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی، چوپاؤں کی اور کھیتی کی. عورتیں انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، اور اسی طرح اولاد، اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا. انسان کی ساری محنت، تگ و کوشش وہ کس لیے کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا. اور اس کے بعد سونے چاندی کو ذکر کیا کہ سونے چاندی جو ہے وہ اصل ثمن یہی ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اگر ہاتھ میں آ گئی تو دنیا کی ہر چیز ہاتھ میں آ گئی. اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کو ذکر کیا، گھوڑوں کو، چوپاؤں کو اور کھیتی کو. یہ چیزیں انسانوں کو انتہائی مرغوب ہوتی ہیں، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، دنیاوی زندگی کے نفع کی چیزیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ.
یعنی ٹھکانہ جو ہے وہ اصل اللہ کے پاس ہے. یہ نفع کی چیزیں ہیں, یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ انسان انہی کے ساتھ دل لگا کر بیٹھ جائے. تو ان چیزوں کو اللہ نے لوگوں کے لیے مزین کیوں کیا؟ اگر یہ مذموم تھی, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مذموم نہیں ہے, ان کی انتہائی محبت وہ مذموم ہے جو انسان کو دین سے دور کر دے. علماء نے فرمایا جیسے کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی, اسی طرح یہ دنیاوی چیزوں کے بغیر انسان نہیں چلتا. لیکن اگر پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو اس کو غرق کر دیتا ہے, ڈبو دیتا ہے. اسی طرح اگر دنیا انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو انسان کو ڈبو دیتی ہے, انسان کو برباد کر دیتی ہے. محبت تو ہے, یہ تو اللہ نے رکھی ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. مثلا جب آپ صدقہ خیرات کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, یہ بھی اس کی مصلحت ہے. اگر آپ کے پاس دنیاوی آسائشیں ہیں, دنیاوی نعم ہیں, آپ ان کے ذریعے سے قوت حاصل کریں گے دین کے کاموں پر. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو زمین پر ہے اس کو زینت کی چیزیں بنایا لنبلوہم ایہم احسن عملا, کہ ہم تمہیں آزمائیں تم میں سے کون ہے جو عمل کے لحاظ سے اچھا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے بھی یہ زینت کی چیزیں ان کو بنایا ہے تاکہ اللہ رب العزت آزمائش کریں کون ہے جو اس زینت میں کی چیزوں میں کھو جاتا ہے, کون ہے جو ان کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتا ہے. تو ان کے اندر یہ پہلو بھی ہے. اور اسی طرح آپ نے بارہا حدیث سنی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات, جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے شہوت کی چیزوں سے. وحجبت الجنت بالمکارہ, اور جنت کو ناپسند چیزوں سے. تو کون ہے جو نیکی کی طرف بڑھتا ہے ان کی محبت کو پس پشت ڈال کر, پس پشت ڈالنے کا مطلب ان کے اندر حد سے بڑھنے کو پس پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانتا ہے. تو اس میں کئی مقاصد ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر لوگوں کے دلوں میں رغبت رکھی ہے. اور ناپسند تب ہی ہوتی ہیں جب حد سے آگے تجاوز کیا جائے, انہی پہ فریفتہ ہو کر انسان بیٹھ جائے. اور اسی لیے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. جب حرام کام میں پڑے گا, اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں مبتلا ہوگا, تو وہ شیطان کی طرف سے, رحمان کی طرف سے جو تزیین ہے ان کے اندر رغبت پیدا کرنا ہے, وہ جائز حد تک ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے. اگر عورتوں کی محبت نہ ہو لوگوں کے دلوں میں تو یہ نوع انسانی کی نسل اور بقا کا سلسلہ کیسے چلے؟ اگر بچوں کی محبت نہ ہو کون کھیتی باڑی کرے, کون محنتیں کرے, کون مشقتیں اٹھائے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے کام آسان کرنے کے لیے ان چیزوں کی محبت فطری طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور ساتھ بتلا دیا واللہ عندہ حسن المآب, اصل اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور آگے مزید فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم, آپ کہہ دیجئے میں ان سے بہتر کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں. نبأ ینبئ کا معنی بتانا, خبر دینا. للذین اتقوا عند ربہم, وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنات باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار, چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں.
خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کوئی گندگی ان میں نہیں ہوگی، نہ جسمانی نہ معنوی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بڑی خوبصورت ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی۔ دنیا کی کتنے نعمتیں ذکر کی تھی، اور ان کے مقابلے میں جنت کی صرف 3 نعمتیں ذکر کی ہیں۔ دنیا میں عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں، 7 چیزیں ذکر کی ہیں، اور جنت کی صرف 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں سونے چاندی کی ضرورت ہوگی نہیں، جنتی کو جو خواہش ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دے گا۔ اور اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ معاون بنتی ہے، وارث بنتی ہے، بہترین۔ تو جنت میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور وہاں اگر انسان کوئی اولاد کی خواہش کرے گا تو پل بھر میں ہی بچہ، حمل، بچے کا بڑا ہونا، بچے کی ولادت پل بھر میں ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کھیتی کی وہاں کوئی خواہش کرے گا، ضرورت ہی نہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے وہاں بہت آسان رکھ دی ہے۔ اگر کوئی کھیتی کی خواہش کرے گا وہ بھی پل بھر میں ہو جائے گی، بونا، اس کا بڑھنا، اس کا کاٹنا، سب پل بھر میں ہو جائے گا۔ اور وہاں پر گھوڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن جنتیوں کے گھوڑے پیش کیے جائیں گے، ان پر وہ اپنے اعزہ و اقربا کو ملنے جایا کریں گے، وہ اور ہی سما ہوگا۔ یہ دنیاوی چیزوں کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی۔ اور عورتیں جو ہیں ان کے اللہ رب العزت اور بہت زیادہ پاکیزہ بنا دے گا، اور پھر مردوں کے لیے اللہ رب العزت ان کو پیش کریں گے۔ تو جنت کی خوبصورتی جو ہے وہ انہی سے ہوگی۔ اور باغات، دل کو بہلانے کے لیے اللہ نے باغات بھی وہاں بنائے ہیں۔ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، کوئی چیز ہے جو باقی رہ گئی ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ ہر نعمت تو آپ نے ہمیں دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، غور کرو، جب بار بار پوچھا جائے گا تو پھر جنتیوں کو پتہ چلے گا کہ اصل نعمت جو ہے وہ باقی ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان فرما دیں گے کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جب اللہ ناراض نہیں ہوں گے کوئی نعمت چھنے گی؟ اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی جنت اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب وہ مل جائے گی تو ہر چیز مل جائے گی، سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی۔ اس لیے 3 نعمتیں ذکر کی ہیں، اور جنت میں یہی 3 نعمتیں اصل ہیں۔ باغات ہوں گے، ہر طرح کے پھل پھول ہوں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ظاہری حسن بھی کمال کا، باطنی معنوی حسن بھی کمال کا، جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا مطہرہ، پاکیزہ ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اس سے پہلے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب اللہ کی خوشنودی مل گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو جنت جو ہے وہ اصل نعمتوں کا گھر وہ ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، کچھ بھی پریشانی نہ ہو، وہ فانی ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آخرت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے دنیا کی چند روزہ نعمتیں چھن جانے کے خوف سے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والے ہیں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کو بندوں کے ہر قسم کے حالات کا علم ہے، تو لہذا اسی کے مطابق بندوں کو کے ساتھ جزا اور سزا والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور آگے جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان کی عادت یہ ہے، الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں
رب، یہ نیک لوگوں کی صفات ہے. اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دیجیے. ایمان لے آئے، یہ مطلب یہ کہ ایمان کے بعد بھی گناہ ہو سکتے ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے فاغفر لنا بعد میں ذکر کیا، پہلے نہیں ذکر کیا. ہمیں معاف کر دیجیے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. فاغفر لنا ذنوبنا، معاف کر دیجیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا لیجیے ہمیں جہنم کے، آگ کے عذاب سے. تو جو نیک لوگ ہیں، جو جنت والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں، ان کی حالت یہ ہے، وہ اتراتے نہیں، تکبر نہیں کرتے، ایمان بھی لے کر آتے ہیں، ایمانیات پہ عمل بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. الصابرین والصادقین، یہ ان کی صفات ہیں، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، سچے لوگ، والقانتین، عاجزی کرنے والے، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے. آدمی نماز پڑھ کے استغفار کرتا ہے نا، تو نماز کا ذکر بھی آئے گا. یہ تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ لوگ انتہائی پسند ہے. یہ ان کی اللہ رب العزت نے 5 صفات ذکر کی ہیں: الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچے، والقانتین، انکساری اور عاجزی اختیار کرنے والے، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، المستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے. تو یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں. اگر یہ صفات کسی انسان کے اندر پائی جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. اللہ رب العزت جب جنت کے اندر اپنی خوشنودی کا اعلان کریں گے تو اس وقت انسان اللہ کا پسندیدہ ہوگا تو اللہ خوشنودی کا اعلان کریں گے. اس نے دنیا کے اندر اللہ کی شریعت کو پسند کیا، اللہ کے احکامات کو پسند کیا، اب اس درجے پر پہنچ گیا دنیا کے اندر بھی یہ صفات، آخرت کے اندر بھی، کہ اب یہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا. راضیتم مرضیہ، راضی بھی ہے اور اللہ کا پسندیدہ بھی ہے. یہ وہ صفت ہے، وہ صفات ہیں جس سے انسان ایمان کے کمال تک پہنچتا ہے، جس سے انسان کامل مومن بنتا ہے. تو اس لیے اپنے اندر بھی ان صفات پہ غور کرنا چاہیے. جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو وہ کامل مومن ہی نہیں، تو اچھے علماء، اچھے مفسر، اچھے محدث، اچھے پیر و مرشد کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کے اندر انتہائی عاجزی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور یہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اس جنت کے مستحق ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. تو اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ دنیاوی مال و دولت جو ہے اس پہ نہیں اترانا چاہیے. اللہ کے ہاں دنیا کے اندر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اللہ کے ہاں اس کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعمال کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری حسن کو نہیں دیکھتے، ظاہری مال و دولت کو نہیں دیکھتے، اس کے ہنر کو نہیں دیکھتے، اس کی قائدانہ صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ بہت بڑا سیاسی ہے یا یہ بہت بڑا. اللہ اس کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال اور دل کو درست رکھنا چاہیے. اعمال کا دار و مدار بھی دل پہ آ جاتا ہے، نیت پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے. پھر اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے. اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع
نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی بتلا دیا کہ یہ مال و دولت یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ ان قریب فنا ہو جائیں گی۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی کا جو مقام ہے وہ ہے، اسی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنتی ہے، اور اگر اللہ کے ہاں کوئی مقام نہ ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی بربادی انسان کا مقدر بن کے انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت دنیا سے بڑھ کر ہمیں دین کے لیے کوشش کرنے اور دینیات کو اختیار کرنے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔